پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، تشریف رکھیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر، آرڈر ان دا ہاؤس اس میں یہ لوگ ہارتے ہیں اور اتحادی جماعتیں جیتتے ہیں. رحیم یار خان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کو کامیاب کروا کے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست کو شکست دلوایا ہے. جناب اسپیکر، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کے مبارکباد دینا چاہوں گا. جناب اسپیکر، یہ میرے وہ سپاہی ہیں جو بھی حالات ہو، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو یا رحیم یار خان کی بائی الیکشن ہو، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں. وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے، جھوٹ، پروپیگنڈا اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچے. جناب اسپیکر، یہ وہ امیدوار ہیں جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ جو میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر اس طرح نہ کریں. سیاست ابھی کریں. آپ کے بھی 6 ممبران نے بولنا ہے کوشچن آور کے بعد. جمہوری سفر نو کراس میں ساتھ چلے، ہم اپنا سیاست کو فعال کرے، صدارہ کو فعال کرے، چارٹر آف ڈیموکریسیز طے کرے، مگر اس سے پہلے ایک بنیادی بات طے کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر، کہ پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہے اور جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یا یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ، میں ہارا تو دھاندلی. اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، عوام کے فیصلے پہ اعتماد کرنا پڑے گا. میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ چلے، ہمارے سیاسی اتحادی، حکومتی اتحادی اور وہ آزاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوچ کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. پاکستان کے عوام اس وقت
قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر, جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب اسپیکر, تشریف رکھیں, جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جناب Order in the اسپیکر, house. Order in the house. Order in the house. اس میں یہ لوگ ہارتے ہیں اور اتحادی جماعتیں جیتتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کیوں نہیں. جب کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پڑھا ہے قیدی نمبر 804 کا, اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے, اپنے ذاتی مسئلے میں, اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جناب اسپیکر. میں تجویز کر دیتا ہوں تحریک انصاف کو کہ اس کو آپ تحقیقات کرے کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں. اس لیے کل تک ہم تو ایک بہت مثبت ڈائریکشن میں چل رہے تھے جناب اسپیکر. ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرا امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور ان اداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے. لیکن کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب اسپیکر, جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے. یہ ایک اتنا ایسے پروووکیٹو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا گیا ہے, دوسری طرف آرمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گئے اس عہدہ کو متنازع بنانے کے لیے. تو جناب اسپیکر, اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کا کانسیکوینسز ہے ہمارے آئین, ہمارے قانون کے مطابق, اور ان کانسیکوینسز کو اس کو بھگتنا پڑے گا, اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دھونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کرے. خان صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کی جماعت کے لیے بنیں گے اور خدا نخواستہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے, وہ تو ان کا ذمہ داری ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا, اگر خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حزب اختلاف یا ان کے پارٹی کا چیئرمین ایکسپلینیشن دے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ علی امین صاحب چلا رہا تھا, مروت صاحب چلا رہا تھا, ان سے پوچھے خان صاحب کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ کلیریفیکیشن دینا بہت ہی ضروری ہے جناب اسپیکر. یہ جو الزامات کل لگے ہیں, this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion جناب اسپیکر. تب سے جب ہم نے ایک آئینی جمہوری قدم اٹھانے کی کوشش کیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی اور ادارہ کے فیصلے سے, ہم اسی ہاؤس کا ووٹ کے عدم اعتماد سے گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اسی وقت جناب اسپیکر کچھ انڈیویجولز تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے میں موجود تھے
اور کچھ انڈیویجولز جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا اور وہ سازش ایک آن گوئنگ کو اٹیمپٹ تھا جناب اسپیکر. اس کو اٹیمپٹ کا پہلا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ رد کرنا، کانسٹیٹیوشن کا توڑنا. اس کو اٹیمپٹ کا دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے الیکشنز کروا دو. اس آن گوئنگ کو کا تیسرا حملہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کا متنازع کروا دے. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے مطابق جناب اسپیکر میڈیا اینکرز کو لانچ کیے گئے، سیاستدان کو لانچ کیے گئے اور اپنا ہی آرمی چیف کے خلاف ایک سازش جاری تھا کہ جو بھی ہو یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے خان صاحب کا کرپشن پکڑا تھا، جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے وہ کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ احتساب کی بات کرتے ہو، آپ انصاف کی بات کرتے ہو، آپ اس پہ ایکشن لے. اس کے بجائے کہ اس کرپشن پہ ایکشن لیا جائے اس نے وہ انٹیلیجنس چیف کو ہٹا دیا جناب اسپیکر. پھر اس نے مل کے اسی ادارے کے اہم شخصیات کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کی کوشش کی کہ اس آئینی پروسیس کو سیبوٹاج کرے. اور یہ سازش وہاں رکتا نہیں ہے جناب اسپیکر. میں اس سے ٹائم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں، مجھے ڈیٹیل شاید نہیں پتا ہوگا، لیکن جس طریقے سے اس وقت تحقیقات چل رہا ہے، یہ جو ان کا فارم 45 فارم 47 کا پروپیگنڈا ہے جناب اسپیکر، اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے. کچھ وہ سازش جس نے پہلے عدم اعتماد کو روکنا تھا، پھر چیف کا اپوائنٹمنٹ کو روکنا تھا، اس سازش نے اس الیکشنز کو بھی ڈسٹرپٹ کرنے تھے جناب اسپیکر. اور جب وہ ثبوت سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے منہ عوام میں دکھا سکیں گے، نہ کوئی اور اپنے منہ عوام میں دکھا سکیں گے. ان کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا. میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جب بھی جمہوری جماعتیں جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایکسٹریم پوائنٹ، ایکسٹریم بیان، ایکسٹریم موقف کیوں اور کیسے لیا جاتا ہے. یہ سوال حکومت اور اتحادی جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے. مگر میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تحقیقات کریں، آپ پتہ کریں کہ جب بھی ہم کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہے، جو خان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں. تھینک یو جناب اسپیکر.